خان صاحب کے کریڈینشلز پہ ایک یہ چیز بھی تو ہے نا، ثانیہ 9 مئی جب آپ نے یادگار شہداء پہ، جو کہ پاکستانی قوم کا فخر ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جب آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے آپ نے 26 کروڑ عوام کے دلوں کے جذبات کو آپ نے نقصان پہنچایا۔ کوئی بندہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی یہ بیانیہ بنائے کہ پاکستان کی مسلح افواج نہیں ہونی چاہیے، ادارے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو ہم نے جنرل ایوب کو بھی گالیاں کھاتے سنا، جنرل یہ خان کو بھی گالیاں پڑی، بعد میں آپ ضیاء الحق خان صاحب کو دیکھ رہے ان کو بھی گالیاں پڑی، پھر آپ اس پہ آ جائیں جو آپ کے آخری باجوہ صاحب تھے وہ ابھی تک زیر اتاب ہیں۔ جو شخصیت اب جیل میں ہے وہ کیسے آئی؟ وہ سبھی کے سامنے ہے۔ اس پہ آتے ہر سیاسی جماعت ہے نا، یہ جو گتھم گتھا ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو انہیں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نا پس پردہ اپنا سی وی بھی نا بالکل چمپی پالش کر کے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ چند لوگ وہ مشرف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ باجوہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ آج فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ہیں، وہ جو کل کو آئے گا اس کے ساتھ بھی ہوں گے، جو بھی جماعت آئے گی انہی کے ارد گرد وہی ایک ٹولہ ہوگا۔ کہ پاکستان کے صوبوں کو آپ اس وقت کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کیٹیگری اے بی سی کی بات کروں، گورننس کی بات کروں، ترقی کی بات کروں، آپ کیا دیکھتے ہیں کون سا صوبہ کہاں کھڑا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ تو پنجاب ہی کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس معاشرے میں جہاں پہ کھلی کچہری میں عام آدمی سوال اٹھائے تو کسی وڈیرے منسٹر کے حواری اس بندے کو زد و کوب کرنا شروع کر دیں، اس صحافی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اور وہ جو صاحب مسند بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہم سے سوال کریں۔ یہ سسٹم تو عدلوں سے چل رہا ہے، ازل سے چل رہا ہے، اور ایسے ہی اس ملک میں پاکستان میں آپ نے دیکھا 2 خاندانوں کا آواز مارتے آ رہے تھے، ایک صاحب آتے ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور واقعی جائز بھی تھا، پاکستان کو تبدیلی چاہیے تھی نا، 2 خاندانوں کے بیچ میں آپ کب تک پستے سر؟ پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں تو جو حفیظ شیخ جو کہ پیپلز پارٹی موسٹ کرپٹ ترین جماعت کا وزیر خزانہ تھا، وہ آپ کا بھی وزیر خزانہ تھا، پھر رضا باکر جیسا آدمی جو کہ ایجپٹ کی اکانومی کو تباہ کر کے آیا تھا، اس کو اپنے پاکستان کا گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا۔ 10% لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تھے اور 90% مانگے تانگے ہوئے پارٹیوں کے لوگ تھے۔ جب مانگے تانگے ہوئے 90% لوگ ہوں گے تو تبدیلی کیا آنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل عربی خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عالمی جنگ کے تناظر کے بعد پاکستان کے اندر معیشت کا بحران تو ویسے تھا ہی، لیکن مہنگائی کا جو بحران ایک دم سے دوبارہ ابھر کے سامنے آیا، اور جس طرح سے عالمی معاملات کے تناظر میں پاکستان کی عوام کی زندگی مشکل ہوئی، اس سب کا سدباب کرنے کے لیے ہمیشہ حکومتوں کو کبھی مڈ ٹرم بجٹ لانے پڑتے ہیں، کبھی پوسٹ بجٹ، کبھی پری بجٹ۔ یہ سارے وہ ہنگامی اقدامات ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ پاکستان کا مالی سال شروع ہو رہا ہے اور نئے سال کا بجٹ آ رہا ہے، اس تناظر میں پاکستان کی حکومت اس وقت کس حد تک پاکستان کو عوام دوست بجٹ پیش کر پائے گی یا کر پائی ہے، یا پھر اس وقت پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی جو حالات ہیں، کیونکہ اگر بجٹ پہ تنقید کریں تو بھی حکمران جماعت کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں اشتہار نشانہ بنایا، اور اگر بجٹ بنانے والوں کو یا جو بنواتے ہیں ان پہ اشارہ کرے تو بھی یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات صحافت کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ صحافی وہ معاشرے کا چوتھا پلر ہے، ستون ہے، جو کہ معاشرے کی عوام کی آواز کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ایک پاکستان کے معروف صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور پاکستان کی علاقائی صحافیوں کی واحد ترجمان کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ تیسری بار میرے مہمان ہیں۔ میں عابد مغل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مغل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ مغل صاحب، یہ آپ کی خاص ذرا نوازی ہے، محبت ہے آپ کی، جب کراچی تشریف لاتے ہیں آپ میرے پوڈ کاسٹ کو عزت بخشتے ہیں اور یہ شرف بخشتے ہیں کہ آپ سے مابع گفتگو ہوا جا سکے۔ مغل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ الحمدللہ عالمی امن اس وقت ہونے جا رہا ہے نا، مطلب خطے میں امن پائیدار، مطلب خطہ پرامن طریقے سے معاملات کو سیٹل کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، جنگی حالات ختم ہو رہے ہیں۔ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کوئی ریلیف متوقع ہے؟ جی عادل بھائی، بالکل آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جنگ کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی جنگ کا ایک خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے، الحمدللہ۔ اور اس میں جو ایک پازیٹیو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں اس کی جو سفارتکاری ہے اس نے بھی ایک مثالی کام کیا ہے، اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کو سفارتکاری کو مان بھی رہی ہے، اور
پوری دنیا نے میں سمجھتا ہوں دیکھ لیا ہے کہ ہم نے امن کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اس میں ہماری مسلح افواج بھی شامل ہے، اس میں تمام ادارے شامل ہیں، اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، ایک ایک بندہ شامل ہے اس میں. تو میڈیا کا بھی اس میں اچھا خاصا رول ہے. تو یہ تو ہو گئی جنگ کی سطح پر. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں جب جنگ لگتی ہے تو یا تو وہ دو ملک متاثر ہوتے ہیں جن کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر پاکستان ہوتا ہے. یہ تو ایسا کوئی کیوں؟ نہیں بھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا میں، مثلا آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جنگ لگ جائے تو متاثر پاکستان ہی ہوگا. یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوٹ مار کا، ہمارے لوگوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ کبھی کسی نام پہ ہم نے لوٹنا ہے، کبھی کسی نام پہ لوٹنا ہے، اور صرف عوام کو لوٹنا ہے، اور جس کو ریلیف نہیں دینا وہ صرف عوام ہے. اور دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں جنگ کی وجہ سے کہاں پر گئی. خیر پوری دنیا میں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا معاملہ، لیکن بات تو یہ ہے کہ اب امن ہو گیا ہے. اب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اور جو تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پورے کا پورا ریلیف جو عوام نے دیا ہے، حکومت کا ساتھ دیا ہے، حکومت نے جو بوجھ ڈالا ہے عوام پہ، اس بوجھ کو واپسی کی طرف بھی تو جانا چاہیے. اب بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کرائے بڑھتے ہیں، یہاں پہ قیمتیں بڑھتی ہیں، پھر ان قیمتوں کو واپس کون لے کے آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں جنگ کی وجہ سے جو خرابی کی طرف گئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پوری کی پوری واپسی کی طرف جائیں گی. اس میں بہت سارے ہوتا یہ ہے، پاکستان میں ایسا نظام بن چکا ہے کہ کچھ لوگ، اگر کرونا آیا تو کچھ لوگ ارب پتی بن گئے، مستفید ہوئے. اور کچھ لوگ بیچارے 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہو گئے. اور یہی جو یہ ایران جنگ کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا تو وہ بسرا لگ گیا اور وارے نیارے ہو گئے، اور کچھ لوگ بیچارے پہلے سے بھی گئے. اور دیکھیں نا، چاہے آپ کسی قسم کا بھی فنڈ لے لیں، کسی قسم کا بھی ریلیف لیں. میں بجٹ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ریلیف دیا جا رہا ہے. بائک جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کو تیل کی مد میں پتہ نہیں کتنے ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے. وہ بھائی وہ کس کو ملی ہے؟ میں بطور جرنلسٹ، مجھے تو کوئی بندہ نہیں ملا جس نے بھی اپلائی کیا، کسی کو کوئی پیسہ نہیں آیا. میرے سامنے تو کسی کو نہیں آیا. وہ ہر بندہ، وہ اس کا جو ایس او پیز انہوں نے طے کیے تھے اس پہ پورا ہی نہیں اترا. تو وہ پھر اربوں روپے کی جو سبسڈی تھی وہ کس کو دی گئی ہے؟ اور اس طرح بھی کبھی دنیا میں سبسڈیاں دی جاتی ہیں، چیزیں کی جاتی ہیں. اوور آل آپ پٹرول کی قیمت کو نیچے لے آئیں، اس پہ آپ سبسڈی دے دیں، ہر کسی کو مستفید ہو، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہر بندے کے لیے ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہے. اور ہر جگہ پہ، ہر نیچے سے لے کے اوپر تک، کہ آپ اگر پٹرول کی قیمت کم ہونی ہے تو 8 دن پٹرول نہیں ملے گا، اگر بڑھنی ہے تو لوگ اس کو سٹاک کر لیں گے. اور بھی کہ سارے کا سارا نظام ہی عادل بھائی خراب ہو چکا ہے. اور اس نظام کو، اصل مسئلہ کیا ہے پاکستان کا، کہ نظام کو درست کرنے والے جو ہیں وہی تو حصہ دار ہیں، وہی تو اس نظام کو خراب کرنے میں اصل کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جب جو میں نے حق سچ بات کرنی ہے، میں نے لوگوں کو ایک آئینہ دکھانا ہے، تو جب وہ آئینہ ہی میری مرضی کا ہے تو پھر کیا لوگوں کو نظر آئے گا اور کیا چیز ہوگی. اور یہی سسٹم ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے، پاکستان کا حکومت نے اپنا اور اداروں نے، جنہوں نے بہتری لانی ہے، وہی اس کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنا حصہ اس میں شامل کر لیتے ہیں. اور یہ تو وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک بندے کی اس کو چیک آف بیلنس کے لیے ایک بندہ رکھا گیا، اس کے لیے اوپر رکھا گیا، اس کے لیے اوپر رکھا گیا. تو وہ یہ وہی نظام چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنا حصہ لے رہا ہے اور کام جوں کا توں ہے. تو سر پھر اس کا مطلب حل کیا ہے؟ مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام ٹھیک کرنے والے ہیں وہی اس کے سانجھ دار ہے، حصے دار ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ سر یہ عوام جو ہے یہ بھی اجتماعی مفادات میں نہیں، انفرادی مفادات میں گھری ہوئی ہے؟ ان کو بھی بس اپنی زندگی، مطلب لیٹ سے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب ایک گاڑی کے اندر 50 لیٹر سے زیادہ پیٹرول کتنا آ جائے گا؟ ہم بھی ایک جمع غفیر لگا دیتے ہیں نا، اور عوام کو متاثر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگا دیتے ہیں. یار ایک ٹینک فل کرا کے میں 2000 بچا لوں گا.
ٹھیک ہے، ہماری بھی تو مائکرو تھنکنگ ہے نا، ہم بھی تو بحیثیت عوام بھی تو اپنے انفرادی فائدے کا سوچتے ہیں. جب ہم بحیثیت عوام بھی اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا دکھائیں گے جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، تو پھر سر ہمیں ذمہ دار حکمران ملیں گے کیسے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی سوچ تو ہماری ہے ہی نہیں. بدقسمتی ہے، آپ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں، اجتماعی سوچ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. آپس میں ہمارا ہم وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، نہ کہ جوتے مارنے کا نظام کو ختم کیا جائے. ہم صرف تعداد بڑھانے کے چکر میں ہیں. اور جب ہماری سوچ بحیثیت قوم یہ بن جائے گی کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہر حکومت، آپ کسی بھی صوبے کی حکومت کو دیکھ لیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ تینوں جگہوں پہ آپ اگر دیکھ لوں، جو مین 3 صوبے ہیں، بلوچستان میں تو مختلف حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. بجٹ کے نام پہ، چیزوں کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ صرف وہی دعوے ہیں جو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہم جرنلسٹ بنے ہیں، اس وقت سے جو نعرے اور دعوے اور مسائل کو دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں وہی ہے. اس میں ایک پائی کا بھی کوئی فرق نہیں آیا. وہ مسائل بڑے ہیں، مسائل کم نہیں ہوئے. اور دیکھیں نا، جب عام آدمی کو آپ روٹی کی فکر میں لگا دیں گے، 2 وقت کی روٹی سے وہ تنگ آ جائے گا، تو پھر کیسے مسائل ہوں گے؟ ہماری سوچ، ہماری معاملات، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی ہو گئی ہے، اجتماعی نہیں ہے. جب عادل بھائی اجتماعی سوچ نہیں ہوگی تو بہتری نہیں آئے گی. ہماری بہتری کے لیے ایک قوم بننا ہوگا، لیکن ایک قوم بننے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا. ابھی تک تو کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جس پہ تمام متفق ہوں اور وہ لیڈ کرنے کے اہل نظر آ رہا ہو. تو جب تک قوم کو ایک لیڈر نہیں ملے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل حل ہوں گے. یہ جوں کہ تم اپنا حصہ لو اور گھر کو جاؤ، یہ بس یہی سسٹم چلتا رہے سر گا. لیڈر قوموں کے بیچ سے نہیں پیدا ہوتے، قومیں خود لیڈروں کو پروان نہیں چڑھاتی. مطلب یہ دنیا بھر کی روایت رہی ہے. آپ چی گویرا کو دیکھیں، ہم نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، دنیا میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ انڈیا کے اندر ایسی کئی ہمارے پڑوسی ملک کے مثالیں موجود ہیں. ابھی آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں، اسٹوڈنٹس وہاں پہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے. نیپال میں عوام سڑک پہ نکل کے آ گئی تھی. انہوں نے اپنے ٹھیک ہے، نا تجربے کار لوگ ہیں، انتظامی امور پہ ان کو گرپ نہیں تھی، تو ظاہر ہے ان کو پھر پسپائی ان کا سامنا کرنا ہی تھا ان کو. لیکن اپیرنٹلی عوام نے کوشش تو کی نا. یہ جو قوم ہے ہماری، جسے آپ قوم کہہ رہے ہیں، وہ قوم تو کہیں سے ہے نہیں، وہ تو ہجوم ہے. وہ تو ریوڑ کی صورت اختیار کر چکا ہے. تو اس سے پہلے قوم تو بنا لے، لیڈر تو یہ بعد میں بنائے گی. دیکھیں، پاکستان کا ایک اور مسئلہ ہے. پوری دنیا میں جیسے آپ نے کچھ ممالک کی مثالیں دی ہیں، وہ نیچے سے لیڈر بنے ہیں. ہم نے جو نیچے سے لیڈر بننے کا سسٹم ہے، وہ تو ہم نے نرسری کو 80 کی دہائی میں ہی کاٹ دیا. ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی، اور وہ جو عام مڈل کلاس لوگ سیاست میں آ رہے تھے، ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آگے آ رہے تھے، ان کا راستہ ہم نے بند کر دیا. اب لیڈر لائے جاتے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہمیشہ لیڈر لایا جاتا ہے، لیڈر آتا نہیں ہے. وہ لیڈر آنے والی تو نرسری ہم نے 80 میں بند کر دی تھی. وہ جو چند لوگ تھے وہ بھی B کلاس لیڈر بن سکے، A کلاس لیڈر تک کوئی نہ پہنچ سکا. اگر وہ سسٹم چلتا رہتا، زیادہ سے زیادہ 2000 تک بھی جاتا، 2005-4 تک جاتا، تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ نیچے سے آ جاتے، کھیپ موجود ہوتی اور وہ نیچے سے آ جاتے. تو جب ہم نے عام آدمی کا رستہ ہی روک دیا ہے، وہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتا. پاکستان میں وڈیرا، جگیردار، سرمایہ دار جب سیاست میں آئے گا، جب وہ سیاست کرے گا، اس کو بھی لایا جائے گا پسند ناپسند کی بنیاد پہ. اپنی سیاسی جماعتوں میں لیڈروں کو بنایا جائے گا اور کسی ایجنڈے کے تحت. جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو مسائل کیسے قوم کے حل ہوں گے؟ اور معذرت سے پاکستان کے جتنے لیڈر ہیں، آپ 3-4-5 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی لیڈرشپ کو یہ پتہ ہے کہ گھی کتنے روپے کلو ہے، دال کا کیا ریٹ ہے، مرغی کا گوشت
کس شہر میں کتنے پیسوں میں ملتا ہے، یا وہ بندہ جو 30,000 لے رہا ہے، 25,000 لے رہا ہے، 40,000 روپیہ بھی لے رہا ہے، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو اپنے اداروں میں پیسے 40,000 نہیں دے رہی، وہ 40,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کیسے کرتا ہے؟ کسی ایک لیڈر کو، یہاں پہ لیڈر وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بازار میں جا کے کوئی چیز خریدی نہیں اپنے پیسوں سے، خود کھڑے ہو کے لائن میں کھڑے ہو کے انہوں نے یوٹیلیٹی بل جمع نہیں کروایا، انہوں نے کوئی ایسا مسائل دیکھے ہی نہیں ہے، تو ان کو مسائل کا کیسے پتہ ہوگا؟ جب تک مسائل زدہ لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سر آپ نے پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کی تو آپ مجھے بتا دینا کہ اگر میں پختونخوا کی بات کروں تو باچا خان سے چلتا ہوا سلسلہ احمد ولی خان پہ موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اس وقت مولانا اسد الرحمان صاحب اسمبلی میں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے تھے۔ اگر میں جوڈیشری کی بات کروں تو قاضی فائز رضا صاحب کے والد بھی، یا ان کے جو سسر تھے وہ بھی جوڈیشری کا حصہ تھے۔ اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیاست میں تھے، نصرت بھٹو صاحبہ سیاست میں تھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ سیاست سے تھیں، آصف علی صاحب جو ہے وہ اپنا مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، بلاول بھٹو سیاست کر رہے ہیں۔ اگر آپ نون لیگ کی طرف آ جائیں جناب تو پھر وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے میاں شریف سے لے کے جو سلسلہ چلتا آتا ہے وہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی سی ایم ہے، حمزہ شہباز رہ چکے ہیں، میاں صاحب 3 بار گزار چکے ہیں، دوسری بار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود ہیں۔ سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو مراد علی شاہ صاحب تیسری ٹینیور اپنی کمپلیٹ کرنے کو جا رہے ہیں اگلے 2 سال کے قریب۔ اور اگر آپ بلدیاتی اداروں میں دیکھیں تو پاکستان کے صوبے سب سے بڑے شہر میں سندھ میں کراچی میں ایم کے ایم اپنا وہی لسانی وہی موروثی سیاست کرتی آ رہی ہے۔ ان ساری سیاسی جماعتوں میں 4-6 پارٹیاں جو آپ نے گنائی، اگر بلوچستان چلے جائیں تو مینگل برادری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بگٹی برادری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، مینگل بگٹی انہی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کبھی برامداغ بگٹی صاحب تو چلو خیر باہر ہیں، اپنا یہ اکبر بگٹی صاحب کا سلسلہ، عطا اللہ خان مینگل صاحب، پھر ادھر آپ سرفراز بگٹی پہ آ جائیں تو سر یہ تو وہ چند خاندان ہیں جو کہ 15-20 بھی نہیں ہیں، یہ تو وہ سیاستدان ہیں۔ ان میں عوام کا کون سا ایسا نمائندہ ہے جو سیاسی طور پہ عوام کے لیے موجود ہے، اس کو سیاست کرنے کا اسپیس فراہم ہے؟ یہ سارے وہی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جن کو سیاستدان، لیڈر، ایم این اے، ایم پی اے اور پھر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے بننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اپنی مدد آپ کے تحت بن گیا وہ بہت کم۔ کتنے بنے ہیں سر؟ چند؟ سر وہ ان جو کو بھی ان کا ان بھی کو تو ہاتھ کسی نے تسلیم نہیں پکڑا کیا ہے۔ گیا نا، ان کو تو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کو تو تسلیم نہیں کیا گیا نا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جب عوام کا عوامی نمائندہ، عوام کے وہ دیکھیں پیر صاحب پہ گاڑا جو یہ پیر صاحب سے پہلے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ 90 کی دہائی میں انہوں نے ایک بی بی سی کو، پیر مردان شاہ صاحب، علی مردان شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی انہوں نے وہ بڑی خوبصورت بات کی، جو سوال انہوں سے ان سے کیا کہ آپ جمہوری آدمی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جی ایچ کیو آدمی ہوں، اور دوسرے نمبر پہ ان کو کہا کہ آپ نومینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ عوام کے پاس بھی نہیں جاتے اور جیت جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں جو ووٹ جو ہے، وہ جو رزلٹ ہے ووٹوں کا، وہ ووٹ ڈالنے والے کے نہیں، ووٹ گننے والے کے ہاتھ میں ہے، تو میں گننے والوں کا آدمی ہوں۔ تو جب میں گننے والوں کا آدمی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ووٹ ڈالنے والے کے پاس جاؤں؟ تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اگر دیکھا جائے تو اس بات میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس نظام کی۔ ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور جب تک پاکستان میں یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی کسی صورت نہیں آئے گی۔ یہ جو 8, 10, 15, 20 خاندان ہیں یہ جو ہم پہ مسلط ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کو کسی صورت نہیں بدل سکتے۔ یہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے حالات کو خراب تو کریں گے، درست نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ عوام میں سے ہیں ہی نہیں ہیں، ان کا عوام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ عام پبلک کو، عام آدمی کو تو ویسے ہی 3rd 4th ڈگری کا شہری سمجھتے ہیں، یہ تو عام آدمی کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ان کی نظر میں عام آدمی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ایسے لوگ آپ پہ مسلط حکمران ہیں تو وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، کسی بھی صوبے میں ہیں، تو دیکھیں وہ ان کا نظام، وہ اس نظام کو کیسے تبدیل کریں گے جس میں اتنی سارے جو کرپشن نے ہماری جو جڑیں اتنی کھوکھلی کر دی ہیں۔ اور ایک وقت تھا جب ہم سٹارٹ میں جرنلسٹ بنے تھے تو جو کرپشن کرتا تھا میرے خیال میں اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، جو رشوت لیتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو برا کام کرتا تھا۔ تو میں حیران ہوں، یقین کریں کہ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں،
وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ پیسے نہیں لیتا, اس کو پورا دفتر گالیاں دیتا ہے, اور اینٹی کرپشن کا مقدمہ جو اسی کے خلاف درج ہوتا ہے. سر کو اتھارٹی نہیں ملتی, کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی, کوئی چارج نہیں ملتا, کوئی ٹاسک نہیں ملتا, اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دفتر میں. تو جب ایسا نظام راج ہو جائے گا تو دوسرے نمبر پہ اجتماعی سوچ تو ختم ہو چکی ہے. اور یقین کریں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر میری سیلری 50,000 ہے یا 60,000 روپے ہے تو میرے پاس 50 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, یہ بات جب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جو پوچھنے والے ہیں, جو پوچھتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ان کا بھی اپنا معاملات ہیں, جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد. سر جو آپ نے نظام کی بات کی نا کہ پھر آپ نے پیر صاحب پگارا کا بھی ذکر کیا, پیر صاحب پگارا بھی اس وقت سندھ میں متحرک ہیں, اس پہ آتا ہوں میں آپ کی طرف آپ سے رائے لوں گا اس کی. لیکن پیر صاحب پگارا نے جو بات کی اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے نظام جو خراب ہے تو اس کے اوپر جو نظام الدین کا ہاتھ ہے تو وہ تو پھر کبھی کچھ صحیح ہونے نہیں دے گا نا, کیونکہ دیکھیں عوام بھی یہ بات جان چکی ہے, میرے آپ کے میرے کسی ہم خیال کے دوست کے کسی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں, جو موجودہ سیاسی لیڈران ہیں, چلیں آپ پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں کی بات کر لیں. آپ نے ابھی حالیہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے دیکھیں, آپ نے کیمپین میں بلاول بھٹو زدائی صاحب کو کیمپین کے بعد انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کرے جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی آپ ویسے ہی حکومت بنائیں جیسے آپ نے لاہور میں فارم 47 سے بنائی. مطلب دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی نوز کہ جو پنجاب میں حکومت بنی ہوئی ہے وہ فارم 45 پہ نہیں, فارم 47 پہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دے آر ایکنالوجنگ اٹ دیم سیلز, مطلب اتنے بڑے پائے کے لیڈران جن کو قوم دیکھ رہی ہے. تو اس سارے سلسلے میں تو سر یہ تو ایک کارپوریشنز بنی ہوئی ہیں, دے آر پولیٹیکل کارپوریشنز, وہ اپنے گین کے لیے بارٹر سسٹم کر رہی ہیں, لین دین کر رہی ہیں. عوام تو پھر سیاسی ماحول سے, سیاسی نظام سے ویسے ہی ریلیوٹ ہے. وہ تو خود کو تو پتہ, مطلب جو پارٹی جیالے نچوانے کے لیے کراچی سے لے کے جا رہی ہے تنخواہ پہ, ان کو ووٹ وہاں پہ کیسے مل گئے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر بٹوارا ہے, یہ بٹوارا ہی چلے گا اور یہ بٹوارا بڑھتا رہے گا. عوام تو کسی کھاتے میں نہیں آتی. عوام نظام کیسے بدلے؟ آپ کہہ رہے کہ عوام نظام بدلے, کیسے بدلے گی؟ عادل بھائی, یہ معاملہ آپ گلگت بلتستان الیکشن کا لے لیں یا آج کل جو کشمیر کے حالات چلتے آ رہے ہیں, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی الیکشن فیئر ہوا ہو اور کبھی کوئی سیاستدان عوامی ووٹ کی طاقت سے سامنے آ گیا ہو. یہ تو ہمیشہ شیخ رشید صاحب کہہ کے تھک گئے. ہاں جی, ہمیشہ یہ جو نظام ہے, یہ جو نظام ہے, اس نظام میں یہی چلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہتر ہے, میں جب حالات و واقعات کو دیکھتا ہوں تو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے, لیکن میں یہ تو اس نظام سے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جنرل آصف منیر صاحب خود کمان سنبھال لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کم سے کم بہت ساری چیزیں جو یہ سیاستدان لوٹ رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے بیوروکریسی لوٹ رہی ہے, کم سے کم ان سے تو ہماری جان چھوٹ جائے نا. پھر ہمیں پتہ ہو کہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت ہم نے چلنا ہے. لیکن وہ دیکھیے نا, کہتے ہیں کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہو وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں. جمہوریت ہونی چاہیے, میں جمہوریت پسند آدمی ہوں, جمہوریت ہو تب نا. ہاں جی, جمہوریت ہو نا, ایسے لوگوں کو, ایسے جو کٹ پتلی لوگ ہیں, جن کو نہ عوام کا پتہ ہے, جو بدقسمتی سے جو صحیح اردو نہیں بول سکتا, جو صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پنجاب میں رہنے والا بندہ ہے وہ صحیح پنجابی نہیں بول سکتا, جو سندھ کا رہنے والا لیڈر ہے, بڑے لیڈر ہیں, وہ سندھی نہیں بول سکتا. تو وہ دیکھیں, وہ ہم پہ مسلط لیڈران ہیں. جب ایسے لیڈران ہوں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہو, کم سے کم اس میں عام آدمی کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے, یکسانیت ہوتی ہے اس میں بہت ساری, اس میں انصاف, میرے خیال میں اس میں کچھ برابری کے بنیاد آپ دیکھ لیں کہ آپ مشرف کے سارا پیریڈ دیکھ لیں, وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ناانصافی جتنی اب ہو رہی ہے, جب جمہوری دور میں یہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہمیں پھر ایک ہی نظام کی طرف چلے جانا چاہیے. اور یہ بار بار دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس بات کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ بار بار ہم تجربہ کریں, بار بار ہم لوگوں کو لے کے آئیں. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا, ہمارے سیاستدانوں کا ایک یہ شکوہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو میں یہ سوال کرتا ہوں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں سے 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سندھ میں 18 سال ہو گئے. اب دیکھیں کہ 15 سال تو پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ہو گئے ہیں. تو خیر پاکستان مسلم لیگ نواز تو ہمیشہ ہی چند ایک سال آپ چھوڑ دیں 2-3-2.5 سال جو ہیں 2.5-3 سال نکال دیں تو باقی ساری تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ رہی ہے, پنجاب کی گورنمنٹ رہی. لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے جو کچھ چیزیں پنجاب میں بہتر ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت. مثلا پنجاب میں آپ دیکھیں صفائی کا نظام بہت بہتر ہے, وہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سندھ میں بہت سلو ہے, کے پی کے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے, وہ بالکل ہی کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں کہ یہ مختلف قسم کا جو آپ نے, اور پھر یہ ایک خطرناک بات اور بھی ہے عادل بھائی جو ایک وفاق کے لیے خطرناک ہے. پہلے ہم جب ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت نعرے ہوتے تھے کہ مختلف وفاق کی جماعتیں تھیں. نواز شریف بھی وفاق کا لیڈر تھا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی وفاق کی لیڈر ہوتی تھی, اور کئی لوگ تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب سیاسی جماعتیں بھی علاقائی بن چکی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب ہے تو پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے تو بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, مینگل برادری ہے, دیگر حضرات ہیں, مخلوط تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خطرناک بات ہے کہ کسی بندے کی اکثریت نہیں ہے. اب جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کے پاس ایک واضح طور پہ لفظ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری اکیلے گورنمنٹ نہیں ہے, ہم مختلف سیاسی جماعتوں کی بلیک میلنگ میں آ رہے ہیں, ہمیں مجبوری ہے, ہم اس مجبوری کے پیش نظر چل رہے ہیں, کچھ چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا مجبوری ہے. تو یہ مجبوری بھی جب تک ختم نہیں ہوگی اس کے لیے فیئر الیکشن ہے, اور فیئر الیکشن پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کب ہوں گے, ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہ, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں بہترین بلدیاتی نظام ہوتا ہے جس کو ہم نے اتنا ڈیمیج کر دیا ہے, اتنا ڈیمیج کر دیا ہے. یہ میں 1-2 دنوں سے جب کراچی آیا ہوا ہوں تو میں نے مختلف سڑکوں اور چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو میں یقین کریں کہ پنجاب کے مقابلے میں, پنجاب کے چھوٹے سے چھوٹے شہر یا ٹاؤن کے مقابلے میں بھی زیادہ گندگی ہے کراچی کے صدر کے علاقے میں اور پوش علاقوں میں. یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بلدیاتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام ایسا نظام ہے جس میں عام ورکر, عام آدمی آگے آتا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ. سر آپ لنڈن کی مثال لے لینا, پاکستان کی عوام کو لنڈن برطانیہ نژاد اگر میئر ملتا ہے, پاکستانی نژاد میئر ملتا ہے تو پاکستان کی عوام شادیاں نہیں بچا رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں کی عوام یہ نہیں سوچتی کہ میرا پرائم منسٹر کون ہوگا, وہ یہ سوچتی کہ میرے ٹاؤن کا جو میئر یا جو میرا جو شرف آئے گا وہ کون ہوگا. دے لوک ایٹ دی باٹم سائڈ کی, یار آنے والا کون ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے, میں کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں تو پنجاب میں مشرف صاحب کے دور میں جو نظام آیا وہ پورے ملک میں ہی تھا, تو بہترین بلدیاتی نظام تھا. آج تک چاہے وہ کراچی لے لیں, چاہے لاہور لے لیں, چاہے وہ پشاور لے لیں, ترقی جتنی ترقی اس بلدیاتی نظام میں ہوئی, شہروں کی, چھوٹے شہروں کی, بڑے شہروں کی, تحصیلوں کی, قصبہ جات کی, اتنی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہو سکے گی جب تک وہی مضبوط پاورفل بلدیاتی نظام. اور آپ دیکھیں موجودہ اسمبلی دیکھ لیں, کے پی کے کی دیکھ لیں, پنجاب کی دیکھ لیں, سندھ کی دیکھ لیں, اور بلوچستان کی بھی دیکھ لیں, لا تعداد وہ لوگ جو مشرف کے دور میں ناظم کونسلر منتخب ہوئے آج وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ نرسری بھی آئی, نرسری تھی نا, وہ نئی نرسری بھی آئی. لوگوں کو, کام کرنے والے لوگ, شوق رکھنے والے لوگ میدان میں آئے, اپنے ٹاؤن کی, اپنی یو سی کی, اپنی وارڈز کی, انہوں نے کام کیے. تو وہ بلدیاتی نظام کو ہم نے ڈیمیج کر کے, اب پنجاب میں اس کے بعد 2 الیکشن ہوئے ہیں, دونوں بار الیکشن جو ہیں وہ مروڑ تروڑ کے پیش کیے گئے, اور اس میں یقین کریں کہ ہر دفعہ اب جو نیا نظام لایا جا رہا ہے وہ مزید کوئی اور شکل کا ہے, اور ہر بار ایک نئی شکل کا نظام لایا جاتا ہے اور اس پر تجربہ کیا جاتا ہے, اس پہ اربوں خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں قوم کے, اور وہ پھر اگلا ایک شخص آتا ہے
تو وہ کہتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں تھا، اس کو ختم کر دیا جائے. تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ خربوں اربوں روپے جو پاکستان غریب ملک کے خربوں روپے وہ کدھر گئے؟ اس کا حساب دینے والا وہ کون تو ہے؟ عوام کے پیسے تھے، وہ تو لوٹ آ گئے. سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پاکستان اب تجربوں کا متعامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں چاہوں گا کہ پاکستان میں ون آرڈر ایک سچویشن آ جائے، کوئی ایک شخصیت پاکستان کی کمان سنبھال لے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست پاکستان کی جتنی کھچمچ ہو چکی ہے تو وہ بھی اب جو ہے نا وہ پورا بار اپنے کندھوں پہ اٹھانے سے گھبراتے ہیں یار کہ جو لان تان ہونی ہے نا پھر کل ہم پہ ہونی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے جنرل ایوب کو بھی گالیاں کھاتے سنا، جنرل یہ خان کو بھی گالیاں پڑی، بعد میں آپ ضیاء الحق خان صاحب کو دیکھ لیں ان کو بھی گالیاں پڑی، پھر آپ اس پہ آ جائیں جو آپ کے آخری باجوہ صاحب تھے وہ ابھی تک زیر اتاب ہیں، حمید گل مرحوم صاحب، پاشا صاحب، جتنے بھی ہیں سب کو بعد میں جتنے بھی عامر آئے ان سب کو بعد میں قوم اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی. تو موجودہ حال میں جو حالات میں جو سسٹم میں جو 27ویں ترمیم کے تحت آپ نے آلریڈی جو ایک سب سے بڑی مسند پہ براجمان شخصیت ہے ان کو تو آپ نے تایاد فیلڈ مارشل قرار دے دیا نا، تو اس وقت وہ اوپر سے کمان کر رہے ہیں، سپریم کمانڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ تجربہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے یار کہ ان کو سبوتاژ کروں اور خود آ جائیں؟ کیونکہ جو ان کا پھیلایا ہوا گند ہے وہ آئے گا تو سارا ہمارے ملبوں پہ نا پھر، کیونکہ یہ تو پھر معصوم بن گیا، یا تو کوئی ایک جدہ میں ہوگا، کوئی ایک لنڈن میں ہوگا، پھر دبئی میں ہوگا، پھر عوامی تحریکیں چلیں گی، پھر ARD MRD جیسی موومنٹ چلیں گی، پھر وکلا تحریکیں آئیں گی، فوج کو برا بھلا کہا جائے گا، دیواروں پہ گالیاں لکھی جائیں گی، پھر وہ جو بار آئے گا تو انہی ستاروں پہ آئے گا. تو میرا خیال ہے تجربہ تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے. سر دیکھیں نا، وہ تو جب سے پاکستان بنا ہے پس پردہ تو وہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ہاں تو اب وہ اور سامنے نہیں آنا چاہتے نا، کام تو وہی ہو رہا ہے. جو کوئی تھوڑی بہت بہتری ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی انہی کا کریڈٹ ہے، انہی کا کریڈٹ ہے. اگر سارا کچھ انہی کے کندھوں پہ ہوتا تو یہ جو چل رہا ہے نظام یہ بھی نہ چلتا. سر عوام نا شکریہ نا. اور دوسرے نمبر پہ اگلی جو مین بات ہے کہ دیکھیں نا کہ یہی لوگ جو ہیں ان میں سے سارے لوگ پس پردہ انہی کو گالیاں نکالتے ہیں اور انہی کے ذریعے انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے انہی کی سپورٹ سے ان لیٹ کے یا بیٹھ کے یا کہتے ڈگی میں بیٹھ گئے ڈگی میں بیٹھ کے یہ سیاست میں آتے ہیں، سیاست میں آنے کے بعد حکومت کرتے ہیں اور بعد میں انہیں کو گالیاں نکالتے ہیں. یار یہ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بحیثیت انسان بھی ہم بڑے گرے ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں مجھے جو کوئی بندہ سپورٹ کر رہا ہے کم سے کم مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے، جو مجھے حکومت میں لے آیا، مجھے معاملت کر دی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ بار بار ہماری آنکھوں کے دیکھنے کے سامنے بار بار حکومت میں آئے اور ہر بندے پہ پھر الزام لگا کہ اس کو لایا گیا. سر یا تو میرا خیال ہے ان کی اب جو شخصیت اب جیل میں ہے وہ کیسے آئی، وہ سبھی کے سامنے اس پہ آتے. مجھے یہ بتانا کہ میرا خیال ہے کہ جو ہر سیاسی جماعت ہے نا یہ جو گتھم گتھا ہوئی ہوئی ہوتی ہے جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو انہیں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نا پس پردہ اپنا CV بھی نا بالکل چمپی پالش کر کے پیش کر رہی ہوتی ہے کہ یار ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں. تو ان کو یہ پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ اسی فریب میں آ جاتے ہیں یار کہ ہم 2-2.5 سال بعد گرا دیے جائیں گے، لیکن 2-2.5 سال کے دوران یہ اپنے سیاسی پارٹنرز کو ملک میں عدم استحکام کی ہوا دے کے چلے جاتے ہیں اور ملک جو ہے مزید بحران کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ مطلب حالانکہ انہوں نے کئی بار تجربے کیے ہیں، یہ تجربے 88 سے شروع ہوتے ہیں. لیکن ان 2-2.5 سال میں ان حکمرانوں کے جو بھی آتا ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوتا ہے اور ان کے جو ہواری ہوتے ہیں وہ سارے لوگ نہیں، کچھ بیچارے کچھ MPM بیچارے تو اپنی زمینیں بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں اور ان کو وہ بھی نہیں واپس آتے. سر CM ملتا تک نہیں ان سے، میں جانتا ہوں کئیوں کو. ٹھیک ہے، لیکن چند لوگ، اور مزیداری کی بات یہ ہے وہ مشرق کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ باجوہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ آج فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ہیں، وہ جو کل کو آئے گا اس کے ساتھ بھی ہوں گے، جو بھی جماعت آئے گی انہی کے ارد گرد وہی ایک ٹولہ ہوگا. سر مستقل ملازمین ہیں. ہاں وہ چند ایک لوگ ہیں، مستقل ملازمین چند ایک نہیں ہیں، اچھے خاصے ہیں، 2-2.5 درجن ہیں. چند ایک سمراٹ وہ یہی ہے نا کہ اب کروڑوں کی آبادی میں وہ چند ایک ہی ہے نا، وہ چند ایک خاندان ہے، چند ایک لوگ ہیں، وہ ان کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری جو عام آدمی ہے وہ بیچارے کو جو 2 وقت کی روٹی عزت سے کھاتا تھا وہ اس سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی نظام، اگر یہی نظام چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں یہ عام آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھوک کا شکار ہوگا اور جب وہ بھوکا مرے گا اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوتی ہیں نا پابندیاں ہوتی ہیں
جب رستے رک جاتے ہیں، جب آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی رستہ ہوتا ہے، یا خود مر جائے گا یا اگلے کو مار دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اداروں کو، ہمارے سیاسی قائدین کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے۔ سر اس پہ آ جائیں، پاکستان کے صوبوں کے موضوع پہ آتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے جو ہیں آپ کی نظر میں، مطلب ماشاءاللہ آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کے صوبوں کو آپ اس وقت کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کیٹیگری اے بی سی کی بات کروں، گورننس کی بات کروں، ترقی کی بات کروں، مطلب کرپشن کی بات کروں، امن امان کی بات کروں، صحت، جو بھی معاملات ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کون سا صوبہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں تو غیر جانبدار اس میں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں ووٹر سپورٹر نہیں ہوں مسلم لیگ نون کا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ تو پنجاب ہی کھڑا ہوا ہے۔ وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تھوڑا بہت جو انصاف عوام کو مل رہا ہے، چاہے وہ وہاں پہ ہو، ٹیکس دینے کے حوالے سے ہو، بل دینے کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی جو بات ہے کہ میں پورے پنجاب میں مجھے جانے کا، پنجاب چھوڑیں پورے پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آر بالکل ای جے بالکل پاکستان کی بالکل وجہ سے، بالکل 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 ایک ذمہ داری کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک جب تک عام آدمی کھڑا نہیں ہوگا، عام آدمی اپنے حق کے لیے مطالبہ نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا، اس وقت تک میرے خیال میں کسی حکمران کو، کسی سیاسی جماعت کو، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی کسی کا حق ملے گا، عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے، وفاقی بجٹ دیکھ لیں، صوبائی بجٹ دیکھ لیں، مذاق ہے، یہ وہی مذاق ہے جو قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یقین کریں آپ وہ پیسے دیکھیں جو بجٹ میں رکھے جاتے ہیں، اگر ایک صوبہ اس کا 70% عوام پہ میرٹ کی بنیاد پہ خرچ کر دے، 70% پیسہ میرٹ کی بنیاد پہ عوام پر خرچ ہو جائے، 30% پیسہ کرپشن کی نظر بھی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 سال میں آپ کو ملک کا نقشہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ بجٹ کی وہ اتنی بڑی جو بک ہے، اس کو جو کوئی جب ہم پڑھتا بھی نہیں دیکھتے ہے، ہیں، جو پڑھتا بھی کوئی اگر نہیں اس ہے۔ کو ہم دیکھیں تو یقین کریں 2 4 5 پیجوں کے بعد جو عام آدمی ہے اس کو سمجھ میں آنے والی چیزیں ہی نہیں ہوتی جو اس میں نہیں ہوتی ہیں۔ سر، دیکھیں میں میجورٹی پارلیمنٹرین کو سمجھ میں نہیں آتی، عام آدمی تو دور کی بات ہے۔ صحیح تو مشرف بھلا ہو، مشرف صاحب کو انہوں نے کم از کم گریجویشن تو لازمی کرا دیتی، تو اچھا اس کا بھی ایک نقصان ہوا، پرائیویٹ یونیورسٹی کی جعلی ڈگریوں کا کاروبار آسمان پہ چڑھ گیا تھا۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اچانک سے یکایک ڈگری انہوں خریدنی پڑی، سرمایہ کرنی پڑی۔ سر آپ نے بھی بات کی کہ عام آدمی کو اپنی آواز اٹھانی پڑی۔ یہاں پہ اس معاشرے میں جہاں پہ کھلی کچہری میں عام آدمی سوال اٹھائے تو کسی وڈیرے منسٹر کے حواری اس بندے کو زد و کوب کرنا شروع کر دیں، اس صحافی کو مارنا پیٹا شروع کر دیں، اور وہ جو صاحب مسند بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہم سے سوال کریں۔ مطلب آپ عام آدمی کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی سوال کرے۔ سر طاقت کا یہ دور ہے، عام آدمی سوال کہاں سے کرے گا؟ دیکھیں نا، یہاں پہ کھلی کچہریاں تو جس طرح ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اگر پبلک کو، میں نہیں سمجھتا کہ جو عام پبلک ہے، جو مسائل زدہ لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ جانے بھی دیا جاتا ہے۔ نہیں، پیڈ ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، بلائے ہوئے اور اسپانسرڈ ہاں ہوتے ہیں۔ وہ بندہ، اگر کوئی ایسا بندہ جو شکایت کرنے والا وہاں تک پہنچ جائے، سمجھ لیں کہ کوئی سسٹم اس کے ساتھ ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اس کو رستہ انہوں نے دیا ہے کہ وہاں تک آ جائے۔ یہ تو آپ نے بڑے پتے کی بات کی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، وہ مخالفین میں سے ہوتا ہے، وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ پہنچایا جاتا ہے، ورنہ تو وہ سب اچھے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی فوٹو سیشن ہوتی ہے اور وہ لگتی ہے جی بڑی انصاف مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جبکہ عام پبلک کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھلی کچہری ہوئی کدھر ہے، ہونی کدھر ہے، اور کیسے ہے، کیا معاملات ہیں۔ اور اس میں جو سوال کرنے والے لوگ ہیں، مسائل زدہ لوگ ہیں، ان کو پہلے ہی روک دیا جاتا ہے یا مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم تو عدلوں سے چل رہا ہے، ازل سے چل رہا ہے، اور ایسے ہی اس ملک میں نظام ہے۔ اور دیکھیں کسی صوبے میں وڈیرا شاہی کا سسٹم ہے، کہیں سرمایہ داری نظام کا سسٹم ہے، کہیں پہ بیوروکریسی کی اپنی
جو اجارہ داری ہے. نہیں دیکھیں وہ تو بابو شاہی تو دیکھیں نا پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہے. افسر شاہی جو 70 کے اور 80 کی دہائی میں اپوائنٹ ہوئی ہے پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہے اس وقت وہی ہے جو لاسٹ اسٹیج پہ. سر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ابھی آپ پاکستان میں آپ نے دیکھے 2 خاندانوں کا آواز ماتے آ رہے تھے. ایک صاحب آتے ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں اور واقعی جائز بھی تھا, پاکستان کو تبدیلی چاہیے تھی نا. 2 خاندانوں کے بیچ میں آپ کب تک پستے سر؟ قوم کا اس کے پیچھے لگنا بنتا تھا, قوم کا قصور نہیں ہے اگر انہوں نے اس ٹرک کی بتی کو فالو کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو 2016 میں IMF کو ڈاٹا بائی بائی کر رہا تھا, پھر ان شخصیت نے جو تاریخی قرضے لیے وہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیے, قرضے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. اچھا مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس جتنے بھی الیکٹیبلز تھے وہ سارے کے سارے اسی پچھلی کابینہ کی ٹریل کے چلتے آ رہے ہیں جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے, نواز لیگ کے ساتھ بھی تھے, 18 میں ان کے ساتھ بھی آ گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں تو جو حفیظ شیخ جو کہ پیپلز پارٹی موسٹ کرپٹ ترین جماعت کا وزیر خزانہ تھا وہ آپ کا بھی وزیر خزانہ تھا. پھر رضا باکر جیسا آدمی جو کہ ایجپٹ کی اکانومی کو تباہ کر کے آیا تھا اس کو آپ نے پاکستان کا گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا. آپ نے اسٹیٹ بینک کو پارشل جو ہے وہ اپنا سینکشن لگا دی کہ بھئی اب آپ اپنی اجارہ داری سے کام نہیں کر سکتے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخصیت کی جو گورننس تھی اس کی اثرات سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو خان صاحب کی بات کی ہے, میں پاکستان کے 2 سیاستدانوں کی سنگین غلطی کہوں گا, ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے عمران خان صاحب. انہوں نے سنگین غلطی کیا کی کہ وہ لوگ جو ان کے نظریاتی کارکن تھے, جو ان کے ورکر تھے, یہ غلطی تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے نا, یہ تو وہ بھی کر رہی ہے, وہی بہت رہے ہیں بالخصوص کیونکہ وہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور کی اور تھی, محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور ہے, اور آج کی موجودہ پیپلز پارٹی اور ہے, وہ اس میں فرق ہے. لیکن یہ تو کیونکہ لیڈران ہیں نا, انہی کے فالوور ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. نواز شریف کے فالوور ہیں یا خان صاحب کے فالوور ہیں. تو نواز شریف صاحب نے بھی پہلے وہی غلطی کی کہ جو ان کے کارکن تھے, ان کے نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے ان کو آج تک چھوڑ کے نہیں گئے, ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, اور وہی لوگ وہی چند لوگوں کو ملا کے اور اس کو معاملت کیا گیا. خرم دستگیر صاحب جن کا بھی انتقال ہوا آپ نے دیکھا, ان کی تاریخ آپ نے دیکھی, کتنا بڑا ان کا تھا. دیکھیں وہ بے شمار لوگ تھے. اور خان صاحب کے بھی ساتھ جو جن لوگوں نے خان صاحب کو آگے لے کے آئے ہیں, جنہوں نے جلسے کامیاب کروائے ہیں, جنہوں نے وہ یوتھ جس کا خان صاحب نعرہ لگاتے تھے, اس میں سے کتنے لوگ سامنے آئے ہیں؟ چند ایک 2 4 5 10 ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے؟ 10% لوگ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے تھے اور 90% مانگے تانگے ہوئے پارٹیوں کے لوگ تھے. جب مانگے تانگے ہوئے 90% لوگ ہوں گے تو تبدیلی کیا آنی تھی؟ سر آدھی ان لوگوں نے تبدیلی لے کے آنی, آدھی گورنمنٹ تو ٹیکنوکریٹس کی, انویسٹرز کی تھی نا سر, بزنس گروپس کی تھی. سر یہی تو مسئلہ ہے. اگر یہی لوگ خان صاحب, ہاں اچھا وہی کاروباری, وہ کاروباری حضرات آج بھی حکومتوں کے ساتھ ہیں. دیکھیں اگر وہ 18 میں نہ آتے برسر اقتدار تو کوئی بات نہیں تھی, وہ 24 میں آ جاتے. دیکھیں نا, وہ 24 میں آ جاتے اور دیکھیں کہ پھر وہ مضبوط ترین 2/3 اکثریت کے ساتھ آتے. سر میرا خیال ہے پہلی غلطی تو ان کی یہ تھی, ان کو KP کی گورنمنٹ نہیں رہنی چاہیے تھی, ان کو اس وقت بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی. وہ آتے تو ایک دم پوری پاور کے ساتھ آتے, ورنہ نہ آتے. بس دیکھیں جب یہ ہمارے حکمران, یہ سیاستدان, جب ان کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے تو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو ان کا بیانیہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, آج جو بیانیہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہ بیانیہ ہماری 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا دیا ہوا ہے. وہ بیانیہ, وہ نعرے جو آج وہ کلادم تنظیموں کے اراکین لگا رہے ہیں, وہ نعرے کس نے دیے ہیں؟ وہ نعرے انہی 2-3 جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک کی بڑی, انہی کے قائدین کے دیے ہوئے ہیں, انہی لوگوں کے دیے ہوئے ہیں جنہوں نے انہی افسران اور انہی میرا نہیں خیال کہ نون لیگ نے کبھی ملک دشمن نعرے لگائے ہوں, پیپلز پارٹی نے لگائے ہوں. بہرحال بہت سارے نعرے آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ انہی لوگوں کے دیے. نہیں اچھا, کبھی نہ کبھی انہوں نے لگائے. جو ایک چیز میں ضرور کہوں گا, جو آزادی مریم نواز صاحبہ کو تھی بولنے کی, اگر میں یہاں پہ سچ نہ بولوں تو میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی. ایسا کچھ تو نہ تو عمران خان نے بولا تھا, نہ تو الطاف حسین نے بولا تھا سر, جتنا مریم نواز صاحبہ نے بولا تھا. دیکھیں الطاف حسین کے بولنے کا ٹائم غلط تھا, اس وقت یہ والا سسٹم نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن تھا, چھوٹے ہوتے تھے, تو پنجاب میں الطاف حسین کو گالی کے طور پہ سمجھا جاتا تھا.
اس کو ایک ملک دشمن کے طور پہ لیا جاتا تھا. عام پنجابی، عام آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، وہ بھی الطاف حسین کو دہشت گرد اور پنجابی دشمن اور یہ مختلف لقبات سے نوازتا تھا. لیکن اگر وہی لوگ، وہی بیانیہ جب آج لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار، لیکن سر دیکھیں خان صاحب کے کریڈنشلز پہ ایک یہ چیز بھی تو ہے نا ثانیہ، 9 مئی جب آپ نے یادگار شہداء پہ جو کہ پاکستانی قوم کا فخر ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جب آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے آپ نے 26 کروڑ عوام کے دلوں کے جذبات کو آپ نے نقصان پہنچایا. دیکھیں عادل بھائی، پاکستان کے مسلح ادارے یا کوئی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، میں ان کا سیاست میں آنے کا مخالف ہوں، لیکن کوئی بندہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی یہ بیانیہ بنائے کہ پاکستان کی مسلح افواج نہیں ہونی چاہیے، ادارے نہیں ہونے چاہیے، تو یہی ادارے ہیں، معذرت کے ساتھ یہی ادارے ہیں جنہوں نے مئی 2025 میں ہمارے مارکہ حق میں جو فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور پوری دنیا نے، اور بدقسمتی سے چند سیاسی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ ہی اسی کو تسلیم نہیں کرتے. پوری دنیا، ملک کی سپر پاور، ہر بندے نے اس کو تسلیم کر لیا. بعد میں جھوٹے ان کو بھی کرنا پڑے گا. ہاں جی، دیکھیں نا کہ ہر بندے کو، دیکھیں نا وہ پریشر میں نہیں، اپنے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. رد عمل دیکھیں پاکستان کی جو عسکری ادارے ہیں، ان کے پاس کمال مہارت ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیشہ جو اپنے اہداف ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی سطح پہ جو ہمارے ساتھ جارحیت جب بھی ہوئی ہے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا ہے. اور اب جو ایران کی جنگ میں، ایران اور یہ امریکہ اسرائیل، اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے اداروں کو عزت دی ہے، ہماری پارلیمنٹ کو عزت دی ہے. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کی عزت سارے قوم کی عزت ہے نا، ملک کی عزت ہے. اور دیکھیں نا کہ اتنی بڑے معاملات کا میزبان بھی پاکستان ہے اور مذاکرات بھی پاکستان کرا رہا ہے. اور کچھ ممالک جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں اکیلا کرنا چاہتے تھے، وہ خود تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں. وہ ان کا میڈیا اور پاکستان، دیکھیں نا یہاں پہ میں اپنے صحافی بھائیوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے بڑا ہی پازیٹیو رول ادا کیا ہے، چاہے وہ مارکہ حق میں ہو، چاہے وہ یہ امریکہ یہ مسئلہ جو چل رہا تھا اس جنگ میں ہو. ہمیشہ انہوں نے بڑا تحمل کے ساتھ اور جو پروفیشنلزم ہوتا ہے صحافیوں کا اس میں رہتے ہوئے کام کیا ہے. نہ کہ ہم نے اپنی ذاتی دشمنی یا ذاتی انا میں ہم نے کسی ملک کو جو اس کی جھوٹا بیانیہ اس کے خلاف گھڑا ہو یا معاملت کیا ہو، ہم نے ایسی رپورٹنگ کی ہے جس نے پوری دنیا میں کم ہمیں عزت سے نوازا ہے اور اس میں ہماری عزت ہوئی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت دیکھیں نا، اگر ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے عوام کو اب ریلیف نہیں دیں گے تو میرے خیال میں پھر امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی. اور امید کی آخری کرن وہی سربراہان ہیں جو پوری دنیا جن کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہماری میڈیا برادری، ہمارے صحافی برادران نے بالکل بلا شبہ مثبت رپورٹنگ کی ہے. اس کا ایک پس منظر ہے، پہ نہیں جاتا. میں آپ سے سیاست کے بارے میں ایک سوال لوں گا، اس کے بعد میں جاؤں گا آپ کی اپنی صحافت تنظیم پہ. یہ بتائیں سر، ابھی آپ کے وزیر خزانہ صاحب ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں وہ؟ یہاں میں دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے، یہاں پہ چودھری شجاعت حسین کو دیکھیں میری بات سنیں، چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم چند ماہ کے لیے بنایا جاتا ہے تو پھر کسی ملک میں سیر کرتے ہوئے شخص کو بلایا جاتا ہے. سر بینکر ہے وہ، پاکستان کا شہری نہیں تھا، شناختی کارڈ بعد بنا اس کا. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک حلقہ دیا جاتا ہے، اس سے اس کو وزیر اعظم، اس کو ایم این اے بنایا جاتا ہے، پھر اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. تو سر یہ بتا دیں، وزیر خزانہ صاحب نے 8,400 سمتھنگ روپے پہ انہوں نے کہہ دیا غربت کی لکیر ختم ہو جاتی ہے. سر بجلی کا بل کتنے ہے؟ یہ کبھی اپنے منسٹر انکلیو سے نکلے؟ انہوں نے کبھی گاڑی پیٹرول خود بھروایا؟ بجلی کا بل بھرایا؟ سبسڈی لی انہوں نے؟ سر اس کا، جس بندے کا میں سمجھتا ہوں کہ جس کا پاکستان سے ہی کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو انٹرنیشنل جو کسی ملک مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، سر بول دینا کیا جاتا ہے. سر ورلڈ بینک کے ساتھ جو بول دینا، وہی کہہ رہا ہوں، بول دینا. جو کرندے ہیں دوسرے لفظوں میں، وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں
یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو اپنے الفاظ میں وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب پاکستان کا وہ بندہ جو پاکستان میں رہ کے خریداری نہیں کرتا، جو پاکستان میں یوٹیلیٹی بل نہیں دیتا، جو پاکستان میں ان مسائل سے گزرتا ہی نہیں ہے جس سے عام آدمی گزر رہا ہے، تو اس کا بجٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بجٹ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور اس پہ تاڑیاں بجاتے آ رہے ہیں، اور اس پہ رزلٹ اس کا کیا ہے؟ زیرو۔ سر کل میں نے تقریب میں نے کہا تھا کہ شاید یہ وہ افراد ہے جو اپنی تنخواہ جو ہے نا، جو جائز تنخواہ ہے، وہ شاید عید قرباں پہ کبھی استعمال کرتے ہو، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا میں کہ سرمایہ دار زمیندار لوگ ہیں، ان کے تو جانور ڈنگر اپنے ہوتے ہوں گے تو وہ بھی نہیں کرتے ہوں، خریدتے ہوں گے نا۔ نہیں، وہ بھی گفٹ ملتے ہیں ان کو، چل وہ بھی بے شمار۔ یقین کریں کہ پچھلے دنوں میں یہ عید سے پہلے ایک بڑا آفیسر گرفتار ہو گیا پنجاب سے، تو وہ کس بات پہ گرفتار ہوا جی؟ کہ اس نے اونٹ کے پیسے کسی ٹھیکیدار سے ان کو کہا کہ مجھے اونٹ لینا ہے قربانی پہ، اس کے لیے مجھے پیسے دو، کوئی اس کا بل اس نے سائن کرنا تھا، تو اگر آپ وہ پیسے نہیں دو گے تو آپ کا بل سائن نہیں ہوگا۔ تو اس ٹھیکیدار نے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کیا اور اسے گرفتار کروا دیا، اور پھر وہ بڑا ہوا، وہ بڑا آفیسر تھا، سر یہ قربانی تو نہ ہوئی۔ وہ سی او تھا ایک ڈپارٹمنٹ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسی قربانیاں ہو رہی ہیں آج کل۔ چلیں سر، اب تو یہ تو جو ہے، جو جہاں تک معاملہ چلتا ہے یہ تو ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کی جو ہے وہ مسند اقتدار پہ براجمان شخصیات پر پہنچے اور بے اثر ہو۔ عوام آپ کی باتیں سن کے میرا خیال ہے کہ بلا شبہ بہت خوش ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، آپ کی جو صحافتی تنظیم نے پاکستان کا پہلا ملک گیر ایک ٹرین مارچ کیا تھا، ٹرین مارچ کے بعد پاکستان میں پوری علاقائی صحافیوں کی برادری جتنی بھی موجود ہے ان سب کو ایک ہمت اور حوصلہ افزائی ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آپ کے اس ٹرین مارچ کے آؤٹ کمز کے بعد، مطلب ٹرین مارچ کرنے کے بعد کیا ایسے کوئی آؤٹ کمز آپ کو میسر ہوئے، حاصل ہوئے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی RUJ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی پروگریس اور اچھی پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں عادل بھائی، RUJ پاکستان نے پاکستان ہی نہیں، دنیا کا پہلا صحافتی ٹرین مارچ کیا، اوہ نائس، ماشاء اللہ۔ دنیا کا۔ پوری دنیا میں آپ کو دوسری کوئی مثال نہیں ملے گی جس میں جرنلسٹوں کی کسی تنظیم نے کوئی ٹرین مارچ کیا ہو اپنے حقوق کو لے کے۔ تو ہمارا ٹرین مارچ کرنے کا جو مقصد تھا، ہم یہ علاقائی رپورٹروں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کی جو تنظیم ہے، علاقائی رپورٹروں کی جو بات کرتی ہے، علاقائی رپورٹروں کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے، وہ RUJ پاکستان ہے۔ ٹرین مارچ کے ذریعے ہم اپنا میسج پاکستان کے کونے کونے میں، ہر تعلقے میں، ہر ضلع میں، ہر قصبے میں پھیلانے تک کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ہر جرنلسٹ نے علاقائی، اور ٹرین مارچ میں آپ نے دیکھا پشاور سے کراچی تک جس طرح ہر شہر کے صحافیوں نے اس کو اپنا ٹرین مارچ سمجھ کے، علاقائی رپورٹروں نے جوک در جوک اس میں شرکت کی، اور اس میں صرف انہی لوگوں کو جو پاکستان کے چند بڑے شہروں میں بیٹھ کے علاقائی اپنے صحافی، پورے ملک کے صحافیوں کے لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں یا ان کے حقوق کی بات کرنے کے دعوے دار ہیں، صرف انہی نے ان کی مخالفت کی۔ وہ چند 1 2 4 5 6 شخصیات ہیں۔ ہر کسی نے، ہر علاقائی رپورٹر نے، چاہے وہ ملیر کا رہنے والا علاقائی رپورٹر ہو، چاہے وہ دادو کا رہنے والا ہو، چاہے وہ نواب شاہ کا ہو، چاہے وہ خیرپور کا ہو، چاہے سکھر کا ہو، چاہے گھوٹکی کا ہو، اور چاہے وہ گجر خان کا ہو، ٹیکسلا کا ہو، یا اٹک کا ہو، نوشہرہ کا ہو، جنگیرہ کا ہو، تمام جرنلسٹوں نے بلا تفریق، علاقائی رپورٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ RUJ پاکستان ہی ملک کی وہ واحد تنظیم ہے جو علاقائی رپورٹروں کی نمائندگی کرتی ہے اور صرف علاقائی رپورٹروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر شفقت گیلانی صاحب کا جو یہ مشن تھا، اور پوری دنیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ پوری دنیا میں یہ واحد ٹرین مارچ ہوا ہے جو علاقائی رپورٹروں کے لیے، چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے رپورٹروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کے لیے کیا گیا۔ سر اس کے اثرات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ علاقائی برادری، صحافی برادری کو حوصلہ ہوا، کوئی رابطے آپ سے ہوئے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے، دیگر صحافی تنظیموں کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، اور آپ جو ہے وہ جتنا آپ نے اپنے سر اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اور مل کے جدوجہد کریں؟ دیکھیں،
ट्रेन मार्च के बाद मैं समझता हूँ कि हमने जिन लोगों के लिए ट्रेन मार्च किया, आरयूजे पाकिस्तान जिस तबके की जद्दोजहद कर रही है, वो छोटे शहरों में वो पिसा हुआ तबका है। वो मैं समझता हूँ शोबा सहाफ़त का वो तबका है जिसको ना तो सहाफ़ती अदारे जर्नलिस्ट मानते हैं, ना सहाफ़ी तंजीमें उनको सहाफ़ी मानती हैं। जो कराची प्रेस क्लब में, जो लाहौर प्रेस क्लब में, सर जो नेशनल प्रेस क्लब लेते हैं, सर देखिए ना, यही तो बात है। सबसे मुश्किल काम किसी गोठ में, किसी बाड़ों से रिपोर्टिंग, घुटकी से रिपोर्टिंग, जैकबाबाद से रिपोर्टिंग, ये छोटे शहरों से रिपोर्टिंग करने वाला सहाफ़ी मुश्किलात में है। जब हमारे खिलाफ पीका एक्ट के मुकदमात होते तो हम जेलों में जाते हैं, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। हमारा ये शिकवा है, जिन अदारों के लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए हम रिपोर्टें देते हैं, अपने पल्ले से पैसा खर्च करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, मामलात करते हैं, जब हम इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनते हैं तो वही अदारे हमारी खबर तक नहीं चलाते। और उसमें असल वजह क्या है आदिल भाई? उसमें असल वजह यह है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा प्रेस क्लब में बैठे हुए जो लीडरान हैं, जो पाकिस्तान के लीडरान बनने के दावेदार हैं, वो रोकते हैं खबरें चलाने से। वो कहते हैं कि ये छोटे शहर का सहाफ़ी है, छोड़ें जी, ऐसे तो हर जगह पे मसाइल हैं। तो देखिए ना कि कितनी बदकिस्मती है हमारी कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो अखबारात का, जो टीवी चैनल का जो मेन पेट भरने वाले लोग हैं, हम उनके कमाऊ पुत्र हैं। हम अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के अदारे चला रहे हैं। लेकिन जो अदारों में उन पैसों से जो हम जमा करवाते हैं इश्तिहारात की मदद से, उनसे जो तनख्वाहें लेते हैं, वो हमारी खबरें भी रोकते हैं और वो हमें जर्नलिस्ट भी तस्लीम नहीं करते। कि कैसी बात है कि वो हमें सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है। मुगल साहब, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया, आपकी जद्दोजहद जो है वो आगे की तरफ जा रही है। मुझे ये बताइए कि आपसे आखिरी सवाल लूँगा, आपका अगला लाए अमल क्या है? इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आज जनूबी वज़ीरिस्तान से लेके मलीर तक और सिब्बी से लेके स्वात तक, चमन से लेके ज़ियारत तक, हर जगह पे आरयूजे पाकिस्तान की तंजीम बन चुकी है। हर ज़िले में, हर तहसील में, मुल्क भर में आरयूजे पाकिस्तान का नेटवर्क फैल चुका है। और इंशाअल्लाह ताला इलाकाई रिपोर्टर अपने हकूक़ हसूल के लिए एक प्लेटफार्म पे मुतहद हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा अक्टूबर या नवंबर में एक राब्ता मुहिम हम करने जा रहे हैं, जो मुल्क भर के हर तहसील सतह पे, हर कस्बे में, हर ज़िले की सतह पे हमारे जो कायदीन हैं शफ़क़त गिलानी साहब की क़यादत में, वो निकलेंगे और हर शहर में जाएंगे, अपना पैगाम लेके जाएंगे, अपना 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाएंगे और तमाम सूबों की सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके सामने भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। और जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ जहाँ पे हमारे हकूक़, मैं समझता हूँ कि जितने बड़े शहर हैं, जो हमारा जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड है, वो सारे का सारा बड़े शहरों के प्रेस क्लब खा रहे हैं और छोटे शहरों के, तहसीलों के, अजला के सहाफ़ियों को 1 रुपया भी जनरल सपोर्ट फंड का नहीं दिया जा रहा। हमारा तो पूरे मुल्क में ये मुतालबा है कि जो सिंध का जनरल सपोर्ट फंड है वो तमाम डिवीज़नों में तकसीम होना चाहिए और डिवीज़न का, मसलन एक डिवीज़न का जो जनरल सपोर्ट फंड है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे तकसीम होना चाहिए और वो जो हिस्सा है, जो जितना हिस्सा एक ज़िले को मिले, वो उसी ज़िले के जर्नलिस्टों को फ़लाह बहबूद के लिए रखा जाए। और इसी तरह पूरे मुल्क में इसी तर्ज का एक निज़ाम लाया जाए। और दूसरे नंबर पे जो हमारा ये मुतालबा है कि इलाकाई रिपोर्टरों की सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। वो हाँ जी, वो आदिल भाई, वो उसका जब हमने वो बनाया है तो वो इतना कम पैसों पे ग्रुप इंश्योरेंस होती है, इतने कम पैसों पे होती है कि एक DGPR, किसी सूबे के एक DGPR के एक दिन के अखबार के इश्तिहारात से वो कम पैसे बनते हैं जो उसका पूरे मुल्क की खर्चा निकाल के नहीं, वो जो पूरे मुल्क की जो इलाकाई रिपोर्टर हैं उनकी इंश्योरेंस हो जाए। और उसमें हम तो ये कहते हैं कि बड़े शहरों को भी शामिल कर लिया जाए। हम वो छोटे दिल वाले लोग नहीं हैं, हम वो कम ज़रफ़ नहीं हैं कि जो माल तो हमारा खाएं
جو پیسہ تو ہمارا استعمال کریں، جو ہم اشتہارات کی مادے میں دیں، ان سے تنخواہیں لیں اور ہمیں جرنلسٹ نہ تسلیم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک کی جرنلسٹوں کی انشورنس ایک پیج پہ ہونی چاہیے اور ایک وہ سسٹم کے تحت سارا نظام چلنا چاہیے. اور دیکھیں نا، یہ ایک بڑا ستون کو آپ بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ علاقائی صحافیوں کی کبھی بات کی نہیں گئی. کسی بندے نے، کسی تنظیم نے جو ہمارے بنیادی حقوق ہے، جو نسل در نسل میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس پر بات ہی نہیں کی گئی. اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے لیڈر شفقت گیلانی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں یہ رستہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ حق بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا ہے کہ علاقائی رپورٹروں کی بھی کوئی آواز ہو اور علاقائی رپورٹر بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکیں. مغل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن چھوٹے سے مشورے کے ساتھ اپنا پروگرام اختتام کروں گا. یہ جو آپ نے جو علاقائی ڈویژنل سطح پہ فنڈز، پھر اضلاع، پھر تحصیلیں، پھر ٹاؤنز کمیٹیز جو بھی ہیں وغیرہ، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس میں نا ایم کیو ایم سے مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی آرٹیکل 140A کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ بلدیاتی نظام کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ہی ڈیمانڈ ہے. تو میرا خیال ہے آپ بھی اسی طرح کا نظام چاہ رہے ہیں. پاکستان سے صوبہ سندھ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ جو JSF ہے، جنرل سپورٹ فنڈ ہے، یا جو ان کے جو میڈیکل کے جو مدد کے جو اخراجات ہیں، ان کی ترسیل اوپر سے لے کے نچلی سطح تک ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کو آن بورڈ لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں شاید کوئی افادہ ہو جائے. اس میں ہم نے کافی سارا ورک کیا ہے، اور اس میں جتنا جنرل سپورٹ فنڈ، چاہے وہ سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، چاہے بلوچستان میں ہے، وہ یہاں تو جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے نام نہاد سیاسی لیڈران ہیں، صحافتی لیڈران ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یا تو ان کے کرندوں میں تقسیم ہوتا ہے. نہیں، اس کو میرا خیال ہے کہ اگر آپ انتظامیہ کے ساتھ ایڈ کر دیں نا، ڈویژنل سطح پہ اگر اس کی آپ ترسیل کا نظام بنا دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا پروپوزل بن سکتا ہے. آپ حکومت سندھ کو دے بھی سکتے ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے سر آج ڈفرینٹ انداز ہے، مجھے بہت مزہ آیا. وقت بہت قلیل ہے، آپ کو جانا ہے، اس لیے مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے. پروگرام کا اختتام کروں گا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، عابد مغل صاحب سے جو پچھلی بار 2 بار گفتگو ہوئی ہے وہ پیورلی صحافتی انداز میں صحافت کے اطراف گرد گھومتی رہی ہے کہ عروج پاکستان کیا کر رہی ہے، کیا کرنے والی ہے، صحافیوں کی کیا حالات ہیں، پاکستان میں صحافت کو درپیش مسائل کیا ہیں، اور پاکستان میں صحافت واقعی بچی بھی ہے یا نہیں. لیکن آج ان سے ایک سیاسی مبصر کے طور پہ، تجزیہ کار کے طور پہ جو باتیں ہوئیں اس میں پاکستان کا بھی ذکر خیر رہا، انٹرنیشنل معاملات کا بھی ذکر خیر رہا، پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان میں بد نظامی، بیڈ گورننس، بدعنوانی کے معاملات بھی ذکر میرے خیال ہے زیر بحث رہے، زیر گفتگو رہے. یہ وہ گفتگو ہے جو ایک جینون آدمی کر سکتا ہے، جو کہ واقعی عوام کے بیچ رہتا ہو، عوامی نمائندہ اور عوام کے درد کو بہت قریب سے فیل کرتا ہو. میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بلا شبہ یہ گفتگو ایوانوں تک بھی جائے گی، اور ایوان میں جو بیٹھے ہیں کبھی تو وہ نیند سے بیدار ہوں گے، اور ان کو عوام کا درد ستائے گا، سنائی بھی دے گا، اور ان کی نیند ان سے دور کرے گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو شاید خیال بھی آئے گا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.